الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو بہنوں بچیو، انسان اندر کے علم اور یقین سے چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ جانور ڈنڈے سے چلتا ہے، ڈنڈے سے سدھایا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں۔ انسان کے گلے میں نہ رسی ڈل سکتی ہے، نہ اس کے سر پہ ڈنڈا مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ اسے آگے سے کھینچا جا سکتا ہے، نہ پیچھے سے ہانکا جا سکتا ہے۔ یہ اندر کے علم سے چلتا ہے، اندر کے یقین سے چلتا ہے۔ جو کچھ ہے اس کے اندر ہے، غلط ہے تو اندر ہے اور صحیح ہے تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان اندر کی طاقت سے چلتا، اندر اگر غلط تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ غلط راہوں پہ چلے گا، اندر اگر صحیح تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ صحیح راستے پر چلے گا۔ اندر کی طاقت یہ بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح کرنٹ آ رہا ہے، مائک بول رہا ہے، لائٹوں میں بلب میں لائٹ آ رہی ہے، اسے پیچھے سے کاٹ دیا جائے، اب اس کی منت کریں، ڈنڈا اٹھائیں، پستول دکھائیں کہ روشن ہو جا، روشن ہو جا، نہیں ہو سکتا۔ کہے گا مجھے پیچھے سے جوڑو، کنیکشن دو، مجھے پاور دو، پاور ہاؤس سے جوڑو، تب ہو سکتا ہے۔ میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں، نہ میں تیرے لالچ کو مان سکتا ہوں، پاور ہاؤس سے جوڑو۔ جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے، یہ لائٹس چلی ہیں، یہ مائک بول رہا ہے، اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ پھر یہ اشارے سمجھتا ہے، اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ٹوٹ جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ آپ اس پر ڈنڈا برسائیں، یہ بکھر جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ صرف ایک اس کا حل ہے، پاور ہاؤس سے جوڑنا۔ انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے، ایک تار اچھائی کا ہے۔ تقوی کا ذکر بعد میں ہے، برائی کا ذکر پہلے ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم آپ ہی چل پڑے گا، جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، بددیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا، عجب کہیں سکھایا نہیں جاتا، طمع لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا، نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، ڈنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا، غلط راہوں پہ چلنا۔ برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی۔ وَتَقْوَاهَا، اچھائی تقوی بعد میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی، جان لگا کے، زور لگا کے، کہ ہم پیپر دے رہے ہیں، مفت کی جنت نہیں ہے، پیپر دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور کنو مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں۔
کبھی آپ نے دیکھا کسی، میں تو خود زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کہ بھائی ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں، اٹ سٹ کاشت کر دی ہو، باتھو کاشت کر دیا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہوں، وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، ان سے لڑنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے۔ ہماری زراعت کا 1/3 روپیہ ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پہ لگتا ہے اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ہر سال اثر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں۔ یہ انسان اس مٹی سے بنا ہے، جیسے اس میں گندی جھاڑیاں از خود پیدا ہوتی ہیں، اور مالٹا کنو اور جوار باجرہ اور چاول، آپ کا علاقہ چاول کا ہے، گندم کا ہے، میرا علاقہ کپاس کا ہے، تو کپاس کو، چاول کو، گندم کو کبھی آپ خود رو نہیں دیکھیں گے، ایک زمیندار کا پسینہ بہتا ہے، پھر جا کر زمین لہلہاتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے، لیکن گندے درخت، گندی جھاڑیاں اپنے آپ جگہ بناتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور ان پر اگر آپ نگرانی نہ کریں تو وہ اصل فصل کو بھی کھا جاتی ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس باتھو بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ کتنی دفعہ ہم نے خود اپنی زمین میں ہل چلا دیے کہ جڑی بوٹیاں اتنی بڑھ گئیں کہ فصل اس میں ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، دب گئی۔ یہی ہر مرد عورت کا حال ہے، ایک سسٹم اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں، اپنے آپ اگتی چلی جاتی ہیں، انہیں پانی بھی نہیں دینا پڑتا، ان کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تکبر، یہ عجب، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ لڑائیاں، یہ شرک، یہ جھوٹ، یہ کھچاؤ، یہ تناؤ، یہ قتل، یہ چوریاں، یہ بدیانتی، یہ رشوت، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ آوارگی، یہ بے حیائی، یہ سب کچھ گندی جھاڑیاں ہیں جنہوں نے خود بخود جگہ بنانی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو تواضع پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی، سچائی خود بخود نہیں آئے گی، لانا پڑے گا، توکل کو لانا پڑے گا، نماز کو لانا پڑے گا، علم کو لانا پڑے گا، محبت کو لانا پڑے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا، علم کی روشنیوں کے لیے اپنے اندر کے چراغ جلانے پڑیں گے، جوانی کو گھلانا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، تواضع سیکھنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے پتے کو مارنا پڑے گا، حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا، سچائی پر جمنے کے لیے اپنے مفادات پہ چھری چلانی پڑے گی، ترازو کو صحیح تولنے کے لیے اپنا سب کچھ، سارا بازار یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، یہ تو پس کے رہ جائے گا، سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، ہر بڑا افسر رشوت لے رہا ہے، یہ تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے، روز مرے گا روز جیے گا۔ اس کے صلے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، یہ تو میری تشریح ہے، جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے، ایک اور وی آئی پی۔ ساری جنت بڑی وی آئی پی ہے، اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے، 8ویں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام۔ اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، اور ہے کنا تک راضی ہو گئے، تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ، ایک بات باقی ہے، وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور سارے اہل جنت کو، جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا، عبیدی و وفدی و جیرانی، میرے مہمان، میرے پڑوسی، میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں گے، وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی،
انہیں پانی پلاؤ، پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، پھل کھلاؤ، جنت کے پھل بھول جائیں گے. پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ، تو ایک دم کپڑے اللہ پہنا، وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف اللہ کا امر کن ہوگا، اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے. پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے. پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، پھر ہوا اڑے گی، خوشبو لگائے گی. اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے، پورے ہو گئے. تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی. تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة مع الابرار، یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا، موت سے آزاد کر دیا، بھوک سے، پیاس سے، پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے.